بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے عالم سے آج تک بیت اللہ کی 5 بار تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اس کے بعد طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت مکمل منہدم ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے اور دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کی اعانت سے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں تعمیر ہوئی، اور 5ویں بار حجاج بن یوسف جو کہ اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھے، انہوں نے بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کروایا۔ آج تک یہی تعمیر چلتی آ رہی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو اس وقت قریش کو خیال پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی دیواریں زیادہ بلند نہیں، اس کے اوپر چھت بھی نہیں، اور کافی زمانہ گزرنے کی وجہ سے یہ دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اس پر جب اتفاق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ابو وہب بن عمر المخزومی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو بھی خرچ ہو وہ حلال ہونا چاہیے، حرام اور ناجائز نہ ہو۔ تعمیر کے شرف سے ہر ایک کو سرفراز کرنے کی غرض سے قریشی قبائل میں سے ہر ایک کو تعمیر کے لیے ایک حصہ دے دیا گیا کہ فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے گا۔ جب بیت اللہ کی قدیم عمارت کو منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ جا کر عمارت کو گرائے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ کھدال لے کر اٹھا اور حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے بیت اللہ کی دیوار کو یہ کہہ کر گرانا شروع کر دیا، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم خیر ہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اہل مکہ نے کہا کہ اگر صبح تک اس پر کوئی عذاب نہ آیا تو ہم صبح ساری عمارت کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر دیں گے۔ صبح جب سب لوگوں نے ولید بن مغیرہ کو صحیح سالم دیکھا تو سب نے اپنے اپنے حصے کی دیوار گرا کر تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو آخری مرحلہ حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کرنے کا تھا، لہٰذا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس معاملے میں قبائل عرب میں تو میں شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ اتنے میں ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی اٹھے اور کہا کہ صبح جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کروا لیا جائے۔ چنانچہ یہ کیونکہ سب سے عمر رسیدہ تھے اس لیے ان کی بات مان لی گئی اور سب لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سویرے جب لوگ مسجد حرام میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوش ہوئے کہ یہ تو صادق و امین شخص ہیں، لہٰذا اسی کو فیصلے کا اختیار دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکیمانہ فیصلہ فرمایا اور ایک بڑی سی چادر بچھا کر حجر اسود اس میں خود اٹھا کر رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ آپ اس چادر کو ایک طرف سے پکڑ لیں۔ چنانچہ تمام قبائل کے سرداروں نے وہ چادر اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار تک پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح عرب قبائل ایک طویل جنگ سے بچ گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی دنیا کے لیے رحمت اور امن تھے اور نبوت کے بعد بھی۔ ناظرین، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام
نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت کے بعد تو ان کا معصوم ہونا واضح ہے ہی، مگر نبوت سے قبل بھی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئندہ قوم کو گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے ارتکاب کا درس دینا ہوتا ہے۔ اگر یہ نبوت سے پہلے خود گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ان کی بات میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے ہی ہر قسم کے رسوم جاہلیت اور گناہ سے بیزار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی بت پرستی کی، نہ شراب پی، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کل کو لوگ ان پر انگلی اٹھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنی نجی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے اپنا بچپن اور جوانی آپ کے ساتھ گزارا ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ خرافات سے آپ خود تو بیزار تھے ہی، مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا موقع پیش بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوب حفاظت فرمائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے بکریاں چرانے والے ساتھی سے کہا کہ آپ بکریاں سنبھال لیں، میں مکہ میں گانے کی محفل میں شرکت کر کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور ایک گھر میں گانا ہو رہا تھا، تو آپ جیسے ہی وہاں بیٹھے فوراً آپ پر نیند طاری ہو گئی، اور ایسی نیند آئی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی آنکھ دوسرے دن صبح سورج کی تپش سے کھلی۔ جب واپس آئے تو ساتھی نے احوال دریافت کیا، آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں دیکھا اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی محفل میں شرکت نہیں فرمائی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ آپ کے نرم و نازک جسم کو پتھروں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے چچا نے کہا کہ اپنی تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لیں تاکہ پتھر کی رگڑ سے بچ جائیں۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے قبل ہی ہر قسم کے کفر و شرک، منکرات سے پاک ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ان حضرات کے قلوب مطہرہ توحید، خشیت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آئندہ ایک بڑا کام لینا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ